محل کے فیصلوں کے پیچھے عنایا کی زندگی خاموش تھی۔ وہ علم و حکمت کی کتابوں میں وقت گزارتی مگر دل ہمیشہ قید سا محسوس کرتا۔ ایک دن وہ چپکے سے پچھلے دروازے سے باہر نکلی اور پہلی بار بازار میں پہنچی۔ بازار کی رنگ رنگی اسے حیران کر دیا۔ ہجوم میں ایک بچہ اسے ٹکرا گیا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اسے سنبھال لیا۔ یہ ریان تھا، سادہ لباس میں مٹی سے اٹے کپڑے مگر آنکھوں میں سچائی کی چمک۔ عنایا شرماتے ہوئے شکریہ، میں سنبھل گئی۔ ریحان حیرت سے آپ محل سے ہیں نا، آپ کا انداز ہی الگ لگتا ہے۔ عنایا نے جواب نہ دیا، صرف خاموشی سے وہاں سے نکل گئی مگر اس کا دل پہلی بار کسی اجنبی کو یاد کرنے لگا۔ چند دن بعد عنایا دوبارہ بہانے سے بازار آئی۔ اس نے ریان کو ایک بڑھیا کا سامان اٹھاتے دیکھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا مگر چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ بڑھیا کے جانے کے بعد عنایا نے قریب جا کر کہا، تم ہر دن اتنی محنت کرتے ہو؟ ریان مسکرا کر، زندگی محنت سے ہی چلتی ہے مگر آپ یہاں دوبارہ۔ عنایا نے نظریں جھکا لی۔ دونوں کے درمیان خاموش مسکراہٹ نے پہلی بار دوستی جنم لی۔ اب عنایا اکثر چھپ کر بازار آنے لگی اور وہ ریان چھوٹے چھوٹے لمحے بانٹتے اور وہ اسے پرانی گلیاں دکھاتا اور عنایا اپنے خواب سناتی۔ رفتہ رفتہ دونوں کی مسکراہٹیں باتوں میں اور باتیں دلوں میں اترنے لگی۔ ایک دن موسلادھار بارش میں دونوں ایک پرانی چھت کے نیچے پناہ لیے بیٹھے تھے۔ بوندوں کی آواز ماحول کو خاموش کر رہی تھی۔ ریحان نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، عنایا اگر تم شہزادی نہ ہوتی تو میں تمہیں اپنی زندگی بنا لیتا۔ عنایا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آہستہ سے بولی، شاید قسمت ہمیں چپنے پر مجبور نہ کرتی تو ہمارا حال مختلف ہوتا۔ بارش کے قطروں کے ساتھ دونوں کی خاموشی ایک انکہی محبت کا آغاز تھی۔ بازار کے ایک کونے میں عنایا اور ریان آم خرید رہے تھے۔ ریان نے مسکرا کر اس کے لیے آم کا ٹکڑا کاٹا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ وزیر دور سے سب دیکھ رہا ہے۔ اسی رات بادشاہ کے سامنے وزیر نے خبر دی، جہاں پناہ شہزادی ایک مزدور کے بیٹے سے چھپ کر ملتی ہے۔ بادشاہ غصے سے دہاڑا، آج سے عنایا محل سے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ کچھ دن بعد ملکہ رخسان عنایا کے کمرے میں آئی۔ ان کا چہرہ بوجھل تھا۔ ملکہ بیٹی، تمہاری شادی شہزادہ زیان سے طے ہو گئی ہے، یہ سلطنت کے لیے بہترین ہے۔ عنایا کی آنکھیں بھر آئیں۔ ماں، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، ملکہ نے ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا۔ کبھی کبھی محبت کو تاج کے نیچے دفن کرنا پڑتا ہے۔ زیان لکڑی کاٹ رہا تھا جب دوست حمید نے خبر دی، زیان شہزادی کی شادی طے ہو گئی ہے۔ ریان کا ہاتھ سے لکڑی گر گئی۔ وہ خاموش ہوا اور ہلکی سی آواز میں بولا، اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ حمید نے کندھے پر ہاتھ رکھا، اپنی محبت کے لیے لڑ کیوں نہیں لیتے؟ ریان، شہزادیوں کا پیار ہم جیسے لوگوں کے نصیب میں کہاں ہوتا ہے؟ شادی سے چند دن پہلے ایک کنیز ریان کے دروازے پر خط چھوڑ گئی۔ ریان نے خط کھول کر پڑھا، مجھے معاف کرنا، میں اپنے دل سے لڑ نہیں سکتی اور خاندان سے بھی نہیں، تم ہمیشہ میری دعاؤں میں رہو گے۔ ریان نے خط سینے سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ محل میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ادھر ریان نے غم کو دبانے کے لیے کام میں خود کو زیادہ مصروف کر لیا۔ دن کو مزدوری اور رات کو بچوں کو پڑھاتا مگر ہر لمحہ عنایا کی یاد اس کے دل پر بوجھ بنی رہتی۔ شادی کے دن محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہزادہ زیان بارات کے ساتھ آیا۔ عنایا سفید سنہری جوڑے میں آنسو چھپائے بیٹھی تھی۔ اچانک محل کے سپاہی دوڑتے ہوئے آئے۔ سپاہی، جہاں پناہ، دشمنوں نے پڑوسی ریاست پر حملہ کر دیا، شادی رک گئی، زیان جنگ میں گیا مگر وہاں شہید ہو گیا۔ خبر محل پہنچی تو فضا سوگوار ہو گئی۔ عنایا کے دل میں افسوس بھی تھا اور دل ہی دل میں تقدیر کا نیا موڑ بھی۔
کچھ ہفتوں بعد جنگ سے متاثرہ لوگوں کے لیے شہر کے کونے میں امدادی کیمپ لگا۔ وہاں اناج بانٹا، زخمیوں کی مرہم پٹی۔ ایک شخص سب سے الگ دکھائی دے رہا تھا، ریان۔ عنایہ اپنی ماں کے ساتھ کیمپ پہنچی۔ اس کی نظریں ریان پر جمی رہ گئی۔ برسوں کی جدائی ایک لمحے میں مٹ گئی۔ دونوں کی آنکھیں ملی اور عنایہ بولی، تم ہمیشہ میری دعاؤں میں رہے۔ عنایہ، ریان، میں کبھی تمہارے دل سے گیا ہی نہیں۔ عنایہ واپس محل گئی اور باپ بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی۔ اگر میری زندگی کا فیصلہ آپ کا حق ہے تو میرے دل کا فیصلہ میرا حق ہے، اور میرا دل ریان کو چاہتا ہے۔ بادشاہ خاموش رہا۔ اسے ریان کی ایمانداری اور لوگوں کی عزت یاد آئی۔ آخرکار اس نے کہا، بادشاہ، ریان صرف مزدور کا بیٹا نہیں، وہ اصل شہزادہ ہے، جو دل جیتنا جانتا ہے۔ تمہارا فیصلہ قبول ہے۔ ایک سال بعد محل کے باغ میں سادہ مگر دلکش نکاح ہوا۔ ریان نے عنایہ کا ہاتھ تھاما۔ عنایہ نے اس کا خواب کو اپنا بنا لیا۔ شادی کے بعد ریان نے گاؤں میں اسکول بنایا اور عنایہ بچوں کو پڑھانے لگی، تاج سے دور مگر محبت کے قریب۔ ان کی زندگی ہر دن دعا کی صورت